بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو ان آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے تھے، آنسو ایسے ہی حاصل نہیں ہوتے، انہیں حاصل کرنے کے لیے دل پر بہت گہری چوٹ کھانی پڑتی ہے۔ ایک ایسی زبردست چوٹ سے غبار آنسوؤں کی صورت میں نکلتا ہے جو دنیا کے تمام خزانوں سے قیمتی ہوتا ہے، اور کوئی موتی ان کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دل پر بھی ایک بہت بڑی چوٹ لگ چکی تھی، لیکن آنسو بھی مجھ سے ایسے روٹھ گئے تھے کہ آنکھوں میں آنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بیٹا حنیف 12 سال گزرنے کے بعد شاید میرے صبر نے رنگ دکھایا تھا، یا نہ جانے ان لڑکیوں کو مجھ پر کیسے رحم آ گیا۔ ویسے تو حسن عورت کا جادو ہے، تو سیرت اس کی خوبصورتی، حیا عورت کا زیور ہے، تو محبت اس کا ضمیر، فرض کی تکمیل اس کی منزل ہے، انکساری عورت کی شان ہے، تو رحم عورت کی فطرت ہے۔ شاید اسی فطرت کے پیش نظر ایک صبح کھانا کھلانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ جاؤ، ہمیں تم پر رحم آ گیا ہے، یہاں سے فوراً 9 2 11 ہو جاؤ۔ میں نے ان کی اس رحم دلی کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ شرم صرف نگاہوں کی نہیں ہوتی بلکہ دل اور زبان کی بھی ہوتی ہے، جو پہلے میں نے اتار دی تو بدلے میں تم نے بھی اس کا خوب مزہ اٹھایا۔ اچھا، تو پھر اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے چنگل سے آزاد ہو رہے ہو۔ مجھے ایسی خوشی سے کوئی سروکار نہیں۔ جس مقصد کی خاطر میں یہاں بنگال میں آیا تھا، اس کو پائے بغیر میں اب کیسے چلا جاؤں؟ کون سا مقصد لے کر تم یہاں آئے تھے، اور وہ تم کو بنگال میں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں بتاؤ، شاید ہم اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکیں۔ مدد تو تمہیں کرنا ہوگی، اور میرا مقصد بنگال میں مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا بلکہ آپ دونوں سے ہی حاصل ہوگا۔ میری بات کو سن کر ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور کہنے لگی، تمہاری بات کا کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ میں بنگال میں جادو سیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تمہارے چنگل میں پھنس گیا۔ میری تم دونوں بہنوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ تم چاہے جتنے سال اور مجھے بیل بنا کر مجھ سے ہل چلانے کا کام لیتی رہو، مگر مجھ پر یہ مہربانی کر دو کہ جس جادو کے ذریعے مجھے صبح شام انسانی شکل میں لے آئی اور پھر بیل بناتی رہی، وہ جادو مجھے بھی سکھا دو۔ یہی میرا بنگال میں آنے کا مشن تھا اور سدا رہے گا۔ اور وہ جو تم نے ہمارے ساتھ پہلی ملاقات میں گلی میں کھڑے ہو کر ہمارے حسن کے دیوانے ہو گئے تھے، وہ سب ہوا ہو گئے۔ تم دونوں نے میرے غبارے سے ہوا نکال کر خالی کر دیا۔ ہم چاہتی ہیں کہ تم اب یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں، اب یہاں سے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ساری زندگی بیل بن کر زندگی گزار لوں گا، لیکن جادو سیکھے بغیر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھوں گا۔ چاہے مجھے تم جس اذیت سے مرضی گزار لو، میں سب کچھ سہ لوں گا، مگر یہاں سے اب جانے والا نہیں ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ تم ہم سے ہی جادو سیکھ کر ہم سے ہی بدلہ لینا چاہتے ہو۔ نہیں، یہ بات تو میرے فہم و گمان میں بھی نہیں۔ تم لوگ مجھ پر اعتبار کرو، میں ایسا کرنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا۔ چلو پھر یہ بات ہے تو ہم بھی تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد تم کو بیل نہیں بنایا جائے گا، اور اب تم اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہو گے۔ زندگی کا گلستان ہے اس میں کھلنے والے پھول اور چبھنے والے کانٹے، غم ہے اس میں گزرنے والا وقت۔ پھول پھولوں کے ساتھ بعض اوقات کانٹے بھی اگاتے ہیں، پھول کھل کر مرجھا جاتے ہیں۔ جب خزاں کے بادل چھا جاتے ہیں تو سب کچھ مٹ جاتا ہے، لیکن بہار ایک نیا سرور بھرا پیغام بھی لاتی ہے۔ زندگی محض ایک تجربہ گاہ ہے۔ میں بھی تو اس تجربہ گاہ میں تجربے کی بین چڑھ چکا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ میں مسلسل مزید 2 برس ان کے گھر میں رہا، اور ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھے وہ پیار دیا کہ میں پچھلے 12 سال کی بیل بن کر کی گئی مشقت کو بھول گیا۔ انہوں نے مجھے جادو سکھا کر بھرپور کر دیا اور مجھے واپس پاکستان آنے کی اجازت دے دی۔ میں واپس اپنے گاؤں آ گیا۔ میرے سر پر وہی عاشقی مشوق والا بوجھ سوار تھا جس کے لیے میں مسلسل 14-15 سال گھر سے بے گھر ہوا، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کی۔ اب میں اس میں ماہر ہو چکا تھا، پورا جادو سیکھ چکا تھا۔ جادوگر معاشرے میں ہر طرح کی گندگی اور فساد پھیلاتے ہیں،
اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی مخلوق کی یا انتہائی گھٹیا کارستانی کا ارتکاب کرنے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا۔ اسی طرح کھیتی باڑی اور جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آگ لگا دینا، تجارتی سامانوں کا نقصان کر دینا، میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دینا، انہیں باج بنا دینا، جنسی طاقت کو کمزور کرنے یا سرے سے ختم کر دینے کے لیے اچھے ہتھ گنڈے استعمال کرنا، حاملہ عورت کا حمل ضائع کر دینا، لوگوں کو جنون اور حیرانگی میں مبتلا کر دینا، پیار و محبت یا بغض و نفرت کے لیے خاص پاؤڈر تیار کرنا اور شادی سے پہلے منگنی یا نکاح کو ختم کروا دینا جادوگر کے پسندیدہ اعمال میں شامل ہے۔ حنیف بیٹا، یہ سب فعل مجھ میں پائے جاتے تھے۔ جادوگر اسی انداز سے جراثیم پھیلاتا رہتا ہے جو معاشرے کی ہڈیوں میں لا کر اسے کمزور کر دیتا ہے۔ میں یہ سب بری حرکتیں کر کے بہت خوشی محسوس کرتا تھا، بلکہ مجھ میں ایک بہت ہی گھٹیا حرکت یہ پائی جاتی تھی کہ میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو جادو کے ذریعے کسی کو فاختہ، کسی کو کبوتر، کسی کو چڑیا وغیرہ بنا کر اپنی مخصوص جگہ پر لے جا کر انہیں اصلی روپ میں لا کر برے فعل کرتا تھا اور ساتھ ہی انہیں ڈرا دھمکا کر اس برے گندے فعل کو آئندہ بھی جاری رکھنے کے لیے آمادہ کر لیتا تھا۔ میرا یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ میں کوئی دن بھی خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنس چکا تھا کہ کبھی ماضی میں جان کر بھی نہ دیکھا۔ میرا ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہوتی تھی۔ میرا دل گناہ در گناہ کر کے سیاہ ہو چکا تھا۔ واپسی کی امید کم ہی رہ گئی تھی۔ بندہ تو درکنار، میں تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ بیل بن کر 12 سال مشقت کا بدلہ میں نئی نئی اٹھتی ہوئی کلیوں کو مسل کر بہت ہی خوشی محسوس کرتا تھا۔ پھر ایک روز ایسا بھی آیا جس نے مجھے یکسر بدل دیا، یعنی میری کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ گویا وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، مگر میں اب سوچتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا، مجھے تکلیف تو بہت ہوئی، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ اس تکلیف نے مجھے راہ راست پر ڈال دیا، برائی کو چھوڑ کر صراط مستقیم پر چلا دیا، شیطان سے ہٹا کر رحمان کی طرف راغب کر دیا۔ وہ یوں کہ گاؤں کے نمبردار کی بیٹی جو بہت ہی خوبصورت تھی، میں کافی عرصہ سے اس کی تاک میں تھا۔ ایک دن مجھے بازار میں مل گئی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کر جادو کی سوئی اس کے بازو میں چبوتے ہوئے کہا، مینا بن جاؤ، تو وہ اسی وقت مینا بن گئی۔ میں اسے پکڑ کر اپنے مخصوص اڈے پر لے گیا، اسے خوب ڈرایا دھمکایا، پھر سوئی نکالتے ہوئے اسے انسانی حالت میں لا کر عزت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بھرپور مزاحمت کی اور میری ایک نہ چلنے دی۔ جب میں اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا تو سوئی چبوتے ہوئے دوبارہ سے بکری بنا دیا اور اسے لیے گھر آ کر باندھ دیا۔ ادھر اس کے گھر والے بہت پریشان اسے تلاش کرتے رہے، مگر ان کو نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ میں اگلی صبح اسے پھر اپنی مخصوص جگہ پر لے گیا اور اسے کہا، اگر میری بات مان لیتی تو یہ ذلت تمہیں نہ اٹھانا پڑتی، خود بھی بکری کی صورت میں پڑی ہو، اور پھر تمہارے گھر والے بھی تمہارے لیے پریشان ہیں اور تم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو چکے ہیں۔ اب بھی اگر میری بات نہیں مانو گی تو اسی طرح یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس نے یہ سنتے ہی میرے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ میں نے جادو کی سوئی نکال دی تو فوراً انسانی شکل میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنی گندی خواہش کو پورا کیا اور اسے وارننگ دی کہ اپنے گھر والوں کو اس بارے میں مت بتانا، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ گھر پہنچی تو گھر والوں کے پوچھنے پر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ اس کے گھر والوں نے مجھے آ کر پکڑ لیا، مجھے مارتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے آئے۔ تھوڑی دیر میں پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ جن لوگوں کو میری کالی کرتوت کا معلوم ہوا وہ گھر والوں کے ساتھ مل کر مارنے میں شامل ہو چکے تھے، اور جن کو معلوم نہیں تھا وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ اسے چھوڑ دو، مر جائے گا، کچھ کہہ رہے تھے اسے گاؤں بدر کر دیا جائے۔ پھر مجھے کچھ معلوم نہیں رہا، میں کب بے ہوش ہوا، کتنی چوٹیں آئی، کتنے زخم لگے۔ انہوں نے تو مجھے اپنی طرف سے مار کر پھینک دیا، مگر خدا کی طرف سے جو مجھے زندگی ملی تھی اس کے ختم ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ مجھے گاؤں کے خدا ترس لوگوں نے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا۔
कुछ रोज हस्पताल में रहा। ठीक होने पर हस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, बाहर आकर सोचने लगा, इस्माइल तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख भी उठाए और खूब ऐशो इशरत भी कर ली। अगर तुम उनकी मार पीट से मर जाते तो खुदा के सामने क्या मुंह लेकर जाते, दोज़ख वाला ही तो बनना था। इस्माइल तुझे नई जिंदगी मिली है, होश के नाखून ले, अभी वक्त है, संभल जा। अल्लाह बड़ा कारसाज है, इससे माफी मांग ले, वो जरूर माफ कर देगा। मैंने सच्ची तौबा करने का तहैया कर लिया। मेरे कदम गांव जाने की बजाय लारी अड्डे की तरफ बढ़ गए। मैं फैसलाबाद वाली बस पर सवार हो गया। रास्ते में जब कंडक्टर ने किराया मांगा तो जेब में हाथ डाला तो ये क्या, जेब तो खाली थी। तब मैं परेशान हो गया कि अब क्या करूं और हेल्पर को क्या कहूं। इसने मेरी परेशानी को बांप लिया और कहा, क्या हुआ, किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। मैंने सर हिला दिया तो वो खामोशी से आगे बढ़ गया। उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रख ली। फैसलाबाद पहुंचकर मैं सीधा मदरसे में जा पहुंचा। वहां एक आलिम से मिला और उनसे दाखिले की दरख्वास्त की। इन्होंने मुझे दाखिला दे दिया। मैंने साबका हालात को मद्देनजर रखते हुए खुदा ताला से माफी मांगी, सच्ची तौबा की, दिन रात मेहनत की और एक दिन बड़ा आलिम बन गया। जिस गांव में आज तुम आए हो, यहाँ गांव वालों को मस्जिद के लिए पेश इमाम की जरूरत थी, तो ये गांव वालों ने मुझे पेश इमाम बना दिया और मैंने इमामत शुरू कर दी। यहाँ आकर ही शादी हुई। मैं तहज्जुद पढ़कर अल्लाह ताला से अपने साबका गुनाहों की माफी मांगता रहा। बेटा हनीफ, ये थी मेरी राम कहानी। तुम भी मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मुझे माफ कर दे, और अपने अब्बू यानी मेरे भाई को भी कहना कि मेरे लिए दुआ जरूर करे। अब नाज़रीन से इल्तिजा है कि मेरे ताया अब्बू के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो कि रहमान रहीम और करीम है, वो इनको माफ करते हुए बख्शिश फरमाते, आमीन। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वॉइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।